پاکستان اور چین کا علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا چین کا سرکاری دورہ، چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ عسکری قیادت سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کا پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ سی پیک کے تحت ابھرتے علاقائی اور عالمی منصبنامے پر بات چیت۔ دونوں ممالک کی قیادت کا دو طرفہ تعلقات کی گہرائی پر اطمینان کا اظہار۔ دونوں ممالک کا شراکت داری بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چینی حکام نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کی تعریف کی۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چند سے ملاقات کی، جس میں دفاعی سلامتی تعاون پر جامع تبادلہ خیال ہوا۔ سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین سے بھی ملاقات۔ سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک چین ملٹری ٹو ملٹری تعاون کو توسیع دی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر نیو یارک سے واشنگٹن پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آج امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل سے اہم خطاب کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ، تجارت، معیشت، ثقافت سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مشترکہ عقیدے اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینا دونوں ممالک کے لیے مفید ہے۔ سعودی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کار دوست ماحول سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب عالمی امور پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ مشکل وقت میں سعودی عرب کی معاونت پر شکر گزار ہیں۔ صدر مملکت نے خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں یورپی یونین کے کردار اور سیلاب کے دوران معاونت کو سراہا۔ جی ایس پی پلس اسکیم کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان سیاسی تجارتی امور پر تبادلہ خیال۔ یورپی سفیر کا پاکستان سے ملنے والے تعاون پر اظہار تشکر، کہا برسلز میں بھی پاک یورپی تعلقات کو فروغ دیتی رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں کسی طور پر غافل نہیں، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ سفارتی اور قانونی معاونت پہلے بھی دی، آئندہ بھی جاری رہے گی۔ وزیر اعظم پہلے ہی امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ چکے۔ پیش رفت کے لیے وفاقی وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم۔ کمیٹی ڈاکٹر فوزیہ سے رابطے میں رہے گی اور ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے ملاقات۔ آپریشن بنیان و مرصوص کو پاک افواج ہی نہیں، پوری قوم کی کامیابی قرار دیا۔ کہتے ہیں وطن کے روشن مستقبل میں نوجوانوں کا کردار کلیدی ہے۔ قومی یکجہتی دشمن کے لیے ناکامی کی ضمانت ہے۔ پاکستان ایک پرامن اور ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ قوم دشمن کے خلاف ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بنی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیز کو اے آئی کے ذریعے دہشت گرد مواد فوری ہٹانا ہوگا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں، آزادی اظہار کو خاموش نہیں کر رہے۔ غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیز کو دفاتر کھولنے کی دعوت دے دی۔ بیرسٹر عقیل نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ISKP اور TTP پر پابندی لگا دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہ کاریاں جاری۔ صبح بھر میں 9 افراد جاں بحق، 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل۔ درجن سے زائد افراد زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق 500 سے زائد گھر، 27 پل اور 22 گاڑیاں سیلاب کی نظر۔ 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ، ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی اور درجنوں مویشی خانے پانی میں بہہ گئے۔
ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، امدادی سرگرمیاں جاری، پاک فوج اور جی بی اسکاؤٹس کا بھرپور ریسکیو آپریشن، 300 سے زائد سیاحوں اور مسافروں کو بچا لیا گیا، لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری، مگر مسلسل لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کے بہاؤ سے امدادی کاموں میں مشکلات، بجلی اور پانی کی بحالی کا کام شروع۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت نے کہا کہ صوبائی حکومت متاثرین سیلاب کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر ممکن مدد فراہم کرے گی۔ ادھر سانحہ چلاس میں جام حق عبدالہادی کی نماز جنازہ ادا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، کبیروالا کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ، کسانوں کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، متاثرہ افراد کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ عارف والا میں چوک مرلے کے قریب روڈ پر 3 فٹ برساتی پانی جمع، بارشی پانی گاڑیوں میں داخل، رجحان کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، نشیبے علاقے زیر آب، مونگی اور تل کی فصلیں تباہ، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، تیز بارشوں سے ملکی دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی میں ریکارڈ اضافہ، 4 روز میں 3 بڑے ڈیمز میں پانی کے ذخیرے میں 2,72,000 ایکڑ فٹ تک کا اضافہ، تربیلا، منگلا اور چشمہ ڈیم میں مجموعی طور پر پانی کا ذخیرہ 85,59,000 ایکڑ فٹ ہو گیا۔ بلوچستان کے ضلع دکھی میں ندی میں نہاتے ہوئے 4 بہنیں ڈوب گئیں۔ لیوی ذرائع کے مطابق علاقے کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 4 بہنوں کی لاشوں کو ندی سے نکالا۔ جام بحق ہونے والی بہنوں میں زرکنابی بی بی، خاتون بی بی، فریحہ بی بی اور سوا بی بی شامل۔ مقررہ وقت میں کیسز کو حل ہونا چاہیے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں قانون کے بہترین ماہر روزانہ کی بنیاد پر کیسز سن رہے ہیں، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر بھی کام کر رہے ہیں، ملک بھر میں جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے دورے کیے، قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ سپریم کورٹ نے قبل از وقت گرفتاری ضمانت مسترد ہونے کے بعد فوری گرفتاری لازم قرار دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا 4 صفحات پر مشتمل اہم فیصلہ جاری۔ عدالت نے واضح کیا کہ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری سے تحفظ نہیں دے سکتا، عبور ریلیف خودکار نہیں، واضح عدالتی اجازت ضروری ہے۔ ملزم زاہد خان کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی، لیکن پولیس نے 6 ماہ تک گرفتاری کی کوشش نہ کی۔ آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کرتے ہوئے سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت اختتام، 1,39,000 پوائنٹس کی حد بحال، 100 انڈیکس 514 پوائنٹس بڑھ کر 1,39,207 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ اسٹاک مارکیٹ میں 700 سے زائد پوائنٹس کی تیزی بھی ہوئی۔ آج مارکیٹ میں 25 ارب کے 63 کروڑ شیئرز کا لین دین ہوا۔ جولائی سے شرح سود 10% ہونے کا امکان، اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس بدھ کو طلب، پالیسی ریٹ میں 100 سے 150 بیسس پوائنٹس کمی کا امکان۔ ماہرین نے کہا کہ مالی سال 2025 اور 26 کی پہلی پالیسی میں محتاط فیصلے کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک نے سال بھر کے لیے 8 اجلاسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا۔ لاہور اور گجرانوالہ میں سی سی ٹی سے مقابلوں میں 4 ڈاکو پار، لدھے والا وڑائچ میں سی سی ٹی سے مقابلے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ لاہور کے علاقے نشتر میں سی سی ٹی ماڈل ٹاؤن کا مبینہ پولیس مقابلہ، اوکاڑا کے رہائشی 49 سالہ ملزم مشتاق احمد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ لاہور میں ہی دوسرے مقابلے میں ڈاکو صالح فائرنگ کے تبادلے میں ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک۔ سابق بھارتی فضائی افسر نے بھارتی ایئر ڈیفنس کی قلعی کھول دی۔ ہرجیت سنگھ نے انکشاف کیا کہ بھارتی ایئر ڈیفنس نظام ایک کھلا مذاق اور افسوسناک کہانی ہے۔ افسران شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھارتی توپیں بیکار ہو چکی، ڈرونز ناقص اور ریڈار چلانا بھی خطرہ تصور کیا جاتا ہے۔ ہرجیت سنگھ نے بھارتی فوج کے اندر افراتفری، فیصلہ سازی کی ناکامی اور اندرونی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ غزہ میں صہیونی بربریت جاری،
100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دے دیا۔ غزہ میں بھوک اور غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 113 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری بھی جاری، مزید 31 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ مصری نوجوانوں نے کھانا بوتلوں میں بھر کر سمندر میں پھینک دیا، امید ظاہر کی کہ لہریں کھانا غزہ تک پہنچا دیں گی۔ دوسری جانب غزہ میں سنگین غذائی قلت کے بعد برستے بارود نے ماحولیاتی بحران پیدا کر دیا۔ مٹی اور پانی زہریلے ہو گئے۔ 55 ملین ٹن ملبہ، زہریلی دھول اور دھاتی آلودگی مٹی اور پانی میں شامل ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے فرانس کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے فلسطینی صدر محمود عباس کو لکھا گیا خط سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا گیا۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ فلسطینی ریاست قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کریں گے۔ ہمیں فوری جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کے عوام کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں پھر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے وفود قطر سے واپس بلا لیے۔ امریکی ایلچی اسٹیوٹ کوف نے کہا حماس کے تازہ رد عمل کے بعد مشاورت کے لیے اپنی ٹیم کو بلایا گیا ہے۔ اب یرغمالیوں کو گھر لانے کے لیے متبادل آپشنز پر غور کریں گے۔ اسرائیل نے پہلے کہا تھا کہ اس نے حماس کی جانب سے اپنا رد عمل پیش کرنے کے بعد مشاورت کے لیے اپنے مذاکرات کاروں کو واپس بلا لیا ہے۔ مزید بولے فلسطینی گروپ کا موقف واضح طور پر غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کی خواہش کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹیک کمپنیز کے مالکان پر سخت تنقید، کہا امریکی عوام کو فائدہ پہنچانے کے بجائے دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ دور میں سب سے پہلے امریکہ پالیسی پر عمل درآمد ہوگا۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں، راکٹ سمیت بھاری اسلحہ اور F-16 طیاروں کا استعمال، مرنے والوں کی تعداد 14 ہو گئی، جن میں 13 عام شہری شامل ہیں۔ 1.5 لاکھ افراد سرحدی علاقوں سے نقل مکانی کر گئے۔ تھائی لینڈ نے اپنے سفیر کو واپس بلا کر کمبوڈیا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا۔ اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس طلب، دونوں ملکوں کے درمیان مندروں کی ملکیت کا تنازع 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ سعودی عرب کا شام میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان۔ دمشق میں پریس کانفرنس میں سرمایہ کاری کے سعودی وزیر خالد الفالح نے کہا کہ سعودی عرب شام میں ریل اسٹیٹ اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں تقریباً $3 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ $2.9 بلین کی سرمایہ کاری $6.4 بلین کے وسیع تر سودوں کا حصہ ہے۔ برطانیہ میں حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت کرنے والی کمپنی کے مالک کو 4 سال 8 ماہ قید سنا دی گئی۔ فوڈ کمپنی گزشتہ 5 سال سے ہوٹلز کو حلال کے نام پر حرام مرغی کا گوشت فراہم کر رہی تھی۔ گوشت سپلائی کرنے والی گاڑیاں بھی انتہائی گندی اور بدبودار تھیں۔ فوڈ کمپنی کے مالک 46 سالہ حامل میاں نے عدالت میں اقرار جرم کر لیا۔